آیت نمبر 110 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ رکو نمبر 13 12واں ختم ہو رہا ہے بالکل 12ویں کے آخر میں 110 نمبر آیت۔ وقالوا لن يدخل الجنہ، کہا انہوں نے، بالکل آخری لائن ہے اسی صفحے کی، بالکل آخری لائن، وقالوا لن يدخل الجنہ، کہا انہوں نے، لن يدخل الجنہ، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر، من کان ہودن، جو یہودی ہیں، او نصارا یا نصرانی ہیں، تلک امانیہم، یہ تو ان کی خواہشات ہیں، قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، لاؤ تم کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، بلا، کیوں نہیں، من اسلم، جس نے جھکایا، اسلم جھکایا، وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ، پس اس کے لیے اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، ولا خوف، نہیں ہے کوئی خوف ان کے اوپر، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اہل کتاب کی خباثتوں کا، اہل کتاب کی شرارتوں کا، اہل کتاب کے جو معاملات تھے اللہ رب العزت ان کا تذکرہ سورہ بقرہ میں کثرت کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ ایک اور خباثت ان کی جو وہ سادہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس کو میرا رب یہاں سے ذکر کر رہے۔ وہ مسلمانوں کو ملتے نا، ان کو کہتے ہم اہل کتاب ہیں، یہودی بھی اور نصرانی بھی، دونوں یہودی اور نصرانی، ایک ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، مسلمانوں کو مل کے کہتے تم کتنی محنت کر لو، تم کتنے ہی دعوے کر لو، تم آخری پیغمبر کی بات مانو، اس کی کتاب کو مانو، کچھ بھی کر لو، جنت تمہیں نہیں ملنے، جنت پھر بھی ہمارا حق ہے، جنت تو رب نے ہمارے لیے لکھ دیا، تمہیں کچھ بھی نہیں ملنا۔ ظاہر ہے بندہ ایمان کی حالت میں دکھ تکلیف اٹھاتا اسی لیے ہے کہ چلو دنیا جیسی بھی گزرے اللہ تو راضی ہونا، کل آخرت میں جنت تو مل جائے گی۔ آج ہم بھی چھوٹا بہت جو عمل کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، لالچ تو یہی ہوتا ہے نا کہ چلو یار کچھ بھی ہے آخرت تو اچھی ہو جائے نا، اللہ تو راضی ہو جائے، جنت تو مل ہی جائے۔ ہم نے تو وہ تکلیفیں نہیں اٹھائی جو تکلیفیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اٹھائی، وہ بیچارے اتنا دکھ، اتنی تکلیفیں، اتنی مخالفت سہنے کے باوجود جب ان کو یہ جملہ ملتا نا بڑے پریشان ہو جاتے، اور پریشان اس لیے ہو جاتے یہ بھی تو اہل کتاب ہیں، یہ کیسے کہہ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی نا۔ آ کر آپ علیہ السلام سے پوچھتے یا رسول اللہ ہم محنت بھی کر رہے ہیں، دکھ بھی اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا ہے، یہودی تو یہ کہتے ہیں لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، جنت میں تو یا یہودی جائے گا یا نصرانی، تم تو جاؤ گے ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، ہر چیز میرا رب کل قیامت والے دن فیصلہ خواہشات پہ نہیں کرے گا، وہاں تو فیصلہ حقیقتوں پہ ہونا ہے، وہاں تو فیصلہ صداقتوں پہ ہونا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، یہ جو قول ہے نا جنت میں جانے والا کہ ہمارے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، کیا اس کے پاس کوئی دلیل ہے؟
ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل لائیں۔ کیا اللہ نے ان کو تورات میں زبور میں لکھ کے دے دیا ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا جنت میں جائے گا ہی نہیں؟ دلیل ان سے پوچھیں، اور یقیناً دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ جب دلیل نہیں ہوتی تھی تب مسلمانوں کو حوصلہ ہوتا واقعی یہ جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی بات ہوتی تو دلیل ہوتی نا۔ اب پھر مسلمانوں کا سوال یہ کہ چلیں جی ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں، ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں نا ہم الحمدللہ جنت کے اندر جائیں گے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہماری دلیل میرے رب نے واضح ذکر کر دی، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ یہاں جھکانا، پوائنٹ نوٹ کرنا، یہاں جھکانا ہر طرح سے مراد ہے۔ نمبر ایک، ہم نماز پڑھنے کے لیے ہم نے ظاہراً اپنا چہرہ بھی جھکا دیا، ہم نے باطناً اپنی ندامتیں بھی ساری ڈال دی، ہم گناہ بھی سارے چھوڑ کے آگے اور جھکا کے اللہ کے سامنے بالکل ہم نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اکبر، سب کچھ پیچھے ہے، سب سے بڑا تو ہے، میں سب سے چھوٹا ہوں، میری دنیا سب سے چھوٹی ہے۔ ہم جھک گئے، یہ جھکنا مراد ہے ظاہراً باطناً۔ اس سے مراد اگر ہم یہ سمجھیں کہ دنیاوی اعتبار سے جہاں کہیں ہماری ضد، اناد، حسد اور بغض ہے، رشتوں میں، تعلقات میں، دنیاوی معاملات میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے یا بولنا، ہماری فطرت ہمیں ابھار رہی ہے نہیں اس کے ساتھ توڑ دو، اس کے ساتھ آج کے بعد رشتہ رکھنا ہی نہیں ہے، یہ میرے گھر نہ ہے، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، وہاں رب کا دین سمجھتے ہوئے من اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو جھکا دینا نہیں، میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ جس مسلمان کے ساتھ آپ نے 3 دن سے زیادہ دنیاوی اغراض کے اعتبار سے بولنا چھوڑ دیا نا تو اللہ رب العزت آپ کو کیا کرے گا؟ بہت برا، یعنی روایات میں تو یہ آتا ہے اسلام سے خارج فرما دیا نا، جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں دینی کوئی نقصان ہے، آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بولتا ہوں نا، دہریہ قسم کا آدمی ہے، الٹے سیدھے دلائل دیکھے نا مجھے ایمان سے نکالے گا، یہ ایسا بندہ ہے، میں اگر اس کے ساتھ بولتا ہوں تو میرا دین کے اندر نقصان، پھر آپ کو ٹھیک ہے تھوڑا سا دور ہونے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ ایسے ضد اور اناد پہ آپ نے اپنے آپ کو جھکا لیا، اپنی انا کو مار دیا، رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اور میں یہ معاف کرنا تمہارا کام ہے اور اس معافی کے اوپر اجر عطا کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ باقی جس کا دوسرا مطلب من اسلم وجہہ للہ، اللہ کے لیے اپنا آپ کو جھکایا، پھر اس کے بعد صرف جھکانا کافی نہیں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، نیکی بھی کر رہے ہیں۔ اب نیکی میں ہر طرح کی نیکی ہے، دوسروں کو معاف کرنا نیکی ہے، صدقہ کرنا نیکی ہے، نماز پڑھنا نیکی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا نیکی ہے، ساری نیکی ہیں۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کی نیکیوں کا اجر وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ صرف اتنا بتا دیا کہ اجر اللہ کے پاس ہے، اجر کیا ہے وہ نہیں بتایا، ہاں نیکیوں کا آگے ثمرہ کیا ہوگا وہ ذکر کر دیا۔ سب سے بڑا ثمرہ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، بندے کو خوف بھی ہوتا ہے، حزن بھی ہوتا ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے، حزن کیا ہوتا ہے؟ خوف وہ ہوتا ہے جو بیرونی ڈراؤ ہو، اور حزن وہ ہوتا ہے جو اندر سے بندے کو ڈر ہو۔ خوف بیرونی، میرے اوپر کوئی حملہ نہ کر لے، مجھے کوئی لوٹ نہ لے، مجھے کوئی قتل نہ کر دے، یہ باہر سے آنے والا۔ حزن جو اندر ہی اندر بندے کو غم کھا رہا ہو نا، اس کو حزن کہتے ہیں۔ نیکی کا سب سے بڑا ثمرہ کل آخرت کے اندر، میدان محشر کے اندر، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال ہی نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، باپ بیٹا، بھائی بھائی، ماں بیٹی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اس عالم کے اندر، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی قسم کا نہ تو خوف ہوگا، نہ ہی کوئی غم ہوگا، نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی۔ یہ نیکی کا ثمرہ ہوگا۔ باقی نیکی کا اجر کیا ہوگا وہ اللہ کے پاس ہے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔